مولانا فضل الرحمان شدید غصے میں ہیں، گرج رہے ہیں، برس رہے اور اپنے عزائم بھی انہوں نے ظاہر کر دیے ہیں، اور کرین پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا اس حوالے سے بھی اہم فیصلے ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم، میں علی امجد چودھری ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان رات انہوں نے اپنے تیور بدل رہے ہیں۔ مفتی محمود کانفرنس تھی ڈیرہ اسماعیل خان میں، مولانا فضل الرحمان کا خطاب انتہائی ایگریسو قسم کا خطاب تھا۔ اس خطاب کے دوران انہوں نے پارلیمنٹ کو لونڈی قرار دیا اور کہا کہ یہ پارلیمنٹ حقیقی عوامی نمائندوں پر مشتمل نہیں ہے، یعنی پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کی نشستوں پر جو لوگ اس وقت براجمان ہیں ایوان میں، وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، ان کو عوام کا مینڈیٹ نہیں ملا ہے، یہ ووٹ کے ذریعے نہیں آئے ہیں، بلکہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ یہ جیلی مینڈیٹ کے ذریعے آئے ہیں۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان رات پارلیمنٹ کے اوپر بھی ایوان کے اوپر بھی برسے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی وقت کا بھی اب وہ خیال نہیں کرتے۔ انہوں نے کارکنوں سے بھی جو اہم ترین بات کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ آپ نے اب یہ نہیں دیکھنا کہ ایوان کے اندر کون بیٹھا ہے، بلکہ آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد جانے کی تیاری کر لیں، یعنی انہوں نے ایک بڑے مارچ کا، بڑے احتجاج کا اشارہ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اسلام آباد کی طرف ان کی موومنٹ ہوگی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جیلی مینڈیٹ سے بنا ہوا ایوان ہے وہ اسے تسلیم نہیں کرتے، بالکل بھی وہ اسے نہیں مانیں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان اچانک اتنے غصے کے اندر کیوں آگے ہیں، اور رات ان کا خطاب بڑے طویل عرصے کے بعد اس طرح دیکھا گیا ہے کہ جس طرح مولانا فضل الرحمان رات غصے کی حالت کے اندر ہے، حالانکہ اگر اس سے 2-3 روز قبل تک چلے جائیں تو مولانا اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کر رہے تھے۔ کے پی کے اسمبلی کے اندر جو صورتحال وہاں پہ چل رہی تھی، اور مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا لطف الرحمان نے نامینیشن پیپر فائل کیے تھے، اور وہ بڑے پر امید تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے سوشل میڈیا کی طرف سے بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا اس وقت کہ یہ نشست ان کی ہے، وزیر اعلیٰ کی نشست پر مولانا فضل الرحمان کے بھائی براجمان ہوں گے، لیکن ان کی یہ تمام امیدیں دم توڑ گئیں، اور تحریک انصاف کے سہیل آفریدی وہاں پہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ نامینیشن پیپر فائل کرنے کے بعد اجلاس ہوا، جمعیت علماء اسلام نے، پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نون نے یہ بائیکاٹ تو کر دیا، لیکن اس کا اثر بھی نہیں ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ نے حلف کی اجازت دے دی، یہ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے، مولانا لطف الرحمان رکوانے کی کوشش کی کہ حلف نہ ہو سکے، لیکن حلف بھی بہرحال ہو گیا، اور اس کے بعد مولانا شدید غصے کی حالت کے اندر ہیں۔ اب مبصرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا سے پہلے کہا گیا تھا کہ آپ کو وزارت اعلیٰ دلوا دی جائے گی، زبردستی بھی آپ کو وزارت اعلیٰ دلوا دی جائے گی، اراکین صوبائی اسمبلی ان کو تحریک انصاف سے توڑ کے آپ کے ساتھ ملا دیا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو رام کرنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا جمعیت علماء اسلام کا 7 اہم ترین وزارتیں جمعیت علماء اسلام کی، لیکن یہاں پہ جے یو آئی نہیں مانی، اور پھر مقتدر حلقوں نے یہ رسک لینا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ جمعیت علماء اسلام کی جھولی کے اندر وزارت اعلیٰ ڈال دیں۔ مولانا فضل الرحمان اس وجہ سے کیا غصے کے اندر ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور کیا مولانا فضل الرحمان اب اس پر قائم بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور کیا کسی موقع پہ آ کے دوبارہ سے وہ یو ٹرن لے لیں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن مولانا اس وقت شدید غصے کی حالت کے اندر ہے۔ دوسرا، کرین پارٹی اس وقت زیر عتاب ہے، اور کرین پارٹی کے خلاف اس وقت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ پنجاب حکومت نے سفارش جو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ سفارشات مرتب کر لی ہیں، اور یہ وفاق کو دی جائیں گی۔ ان سفارشات میں کرین پارٹی پر پابندی لگانے کی تجویز بھی ہے۔ کرین پارٹی کے اہم رہنما جو مرکزی رہنما ہیں، ان کو 4تھ شیڈول میں شامل کیا جائے گا، دفاتر کو سیل کیا جائے گا، سرگرمیاں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ دکھائی بھی دے رہا ہے
दहशत गर्दी की अदालतों के अंदर मुकदमात चलेंगे। और ये कल भी देखा गया है कि जिस तरह वहां से बोर्ड करेन पार्टी के जो बानी सरबराह है उनके नाम का जो बोर्ड लगा हुआ था उनके बाजार का, उसको किस तरीके से खींचा जा रहा था। तो हुकूमत के तेवर, हुकूमत के अज़ाइम यहाँ से बिल्कुल वाज़े है कि करेन पार्टी के हवाले से फिलहाल नो टॉलरेंस, जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वही अडॉप्ट की जा रही है। तो अब देखते हैं कि इस हवाले से रद्द अमल क्या आता है। आज 17 अक्टूबर है और 17 अक्टूबर को करेन पार्टी ने कॉल दे रखी है हड़ताल की, पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की। तो देखते हैं कि इस पर कितना अमल होता है और क्या ये हड़ताल कामयाब होती है या नहीं है। बाज़ाहिर हुकूमत इस हड़ताल को नाकाम बनाने के हवाले से भी बड़ी कोशिशें कर रही है। अंजुमन ताजरान अमन कमेटी के मेंबरान, उनकी तरफ से बयानात भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ इसके हक में खुल के आ गई है, हड़ताल के हक में तो नहीं आई, लेकिन जुमे के बाद ये कहा गया है कि KPK में मुजाहरे किए जाएंगे और जिस तरह करेन पार्टी के साथ जो मामला मुरिदके के अंदर आया इसको कंडेम वहां पे किया जाएगा। तो ये थी दो अहम तरीन डेवलपमेंट। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएगा।